میں رو رو کر کہتی تھی بنتے زہرا، میں قیدی بنی ہوں بابا، میں قیدی بنی ہوں بابا، ڈوب گئے سب چاند ستارے، باقی نہیں ہے گود کے پالے، چھن گئے مجھ سے میرے سہارے، خون میں ہے قرآن کے پارے، ہائے میرے بابا، ہو گئے ہم بے پردہ، کس کو پکاروں کس کو سزا دوں، کر گئے سب مجھے تنہا، میں قیدی بنی ہوں بابا، میں قیدی بنی ہوں بابا، لٹ گئی بابا آپ کی زینب، بھائی کو اپنے کھو چکی زینب، کوفے کی جو شہزادی تھی زینب، آج رسن میں بند گئی زینب، ہائے میرے بابا، ہو گئے ہم بے پردہ، منزل منزل اہل تماشا دیکھ رہے ہیں چہرہ، میں قیدی بنی ہوں بابا، میں قیدی بنی ہوں بابا، یاد ہے بابا آپ نے مجھ کو رو کے مجھے سینے سے لگایا، شانوں کا پھر بوسہ بھی لیا تھا، کچھ نہ میں سمجھی جتنا بھی سوچا، ہائے میرے بابا، ہو گئے ہم بے پردہ، رسی کے ایک ٹکڑے نے سب آج مجھے سمجھایا، میں قیدی بنی ہوں بابا، میں قیدی بنی ہوں بابا، ذبح ہوا جب رب برادر، ٹوٹ پڑے ہم سب پر ستمگر، جلنے لگا صحرا میں میرا گھر، امت جلنے چھین لی چادر، ہائے میرے بابا، ہو گئے ہم بے پردہ، دروں کی ہر ضرب پہ میرے لب پہ نانے علی تھا، میں قیدی بنی ہوں بابا، میں قیدی بنی ہوں بابا، جینے کی دل میں آس نہیں ہے، کیسے جیوں پاس نہیں ہے، جان سے پیارا پاس نہیں ہے، اس کو مگر احساس نہیں ہے، ہائے میرے بابا، ہو گئے ہم بے پردہ، رسوائی قسمت میں لکھی ہے، کس سے کروں میں شکوہ، میں قیدی بنی ہوں بابا، میں قیدی بنی ہوں بابا،
بچاتی ظلم سے کیسے چھن گئی والی سامنے میرے لپٹی ہے رسی سوکھے گلے سے ہائے میرے بابا ہو گئے ہم بے پردہ ہاتھ گلے پہ رکھے ہوئے ہیں پھول سے میری سکینہ میں قیدی بنی ہوں بابا اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومن مقتل زہرا کی یہ روداد سنو رکھی ہے امت نے مصیبت میں جو بیداد سنو مصطفیٰ مار گئے گھر ہوا برباد سنو باپ کو روتی ہوئی بیٹی کی فریاد سنو باپ کو روتی ہوئی بیٹی کی فریاد سنو ارے اس کو رو لو جسے رونے کا اجازہ نہ دیا ارے آکے امت نے جسے باپ کا پرسہ نہ دیا آکے امت نے جسے باپ کا پرسہ نہ دیا اور باپ کے غم میں تھی غمگین نبی کی بیٹی وش بے وش کھاتے تھے فرقت میں پیغمبر کی علی روتی حسنین کو لپٹا کے تھی زہرا بی بی خوشگنا قبر پیغمبر کی ہوئی تھی مٹی خوشگنا قبر پیغمبر کی ہوئی تھی مٹی پر شرم سرور کے یتیموں سے نہ کھائیا کر آگ دروازے پہ امت نے لگائی آ کر آگ دروازے پر امت نے لگائی آ کر دروازے کے پیچھے سے یہ آ کر زہرا کیوں مسلمانوں کیا ہے میرے گھر پر حملہ ان کی بیٹی ہوں کہ تم پڑھتے ہو جن کا کلمہ اور اپنے بابا سے میں فریاد کروں گی للہ اپنے بابا سے میں فریاد کروں گی للہ ارے ہم ستائے ہوں کو اور ستاتے کیوں ہو یہ تو بتلاؤ میرے گھر کو جلاتے کیوں ہو یہ تو بتلاؤ میرے گھر کو جلاتے کیوں ہو
لو باہر ورنہ آ جاؤں گا میں بن پوچھے میں گھر کے اندر سن کے رونے لگی یہ بات نبی کی دختر لات دروازے پہ ایک ماری نے بڑھ کر لات دروازے پہ ایک ماری نے بڑھ کر ارے آنکھ کے پہلو پہ وہ چلتا ہوا دروازہ گرا بیچ میں تھی در و دیوار کے ہائے زہرا بیچ میں تھی در و دیوار کے ہائے زہرا اور چلتے دروازے کے اوپر سے مسلمان گزرے اور تھی فاطمہ زہرا اسی در کے نیچے شور کرتے ہوئے گھر میں جو لئی آ پہنچے دیکھ کر بلوے کو روتے تھے علی کے بچے دیکھ کر بلوے کو روتے تھے علی کے بچے در کو اماں سے ہٹاتی ہے پریشان زینب ہے مدینے میں بھی یہ شام غریباں زینب ہے مدینے میں بھی یہ شام غریباں زینب تھی بہت صابرہ پر بنت نبی چیخ اٹھی کیل چلتے ہوئے دروازے کی پہلو میں لگی قتل محسن ہوئے اور ساتھ میں ٹوٹی پسلی عرش تھرانے لگا زہرا کی گود چڑی عرش تھرانے لگا زہرا کی گود چڑی ارے تھام لو آکے ذرا مجھ کو یہ زہرا نے کہا ہائے فضا میرا بچہ میرا محسن نہ رہا ہائے فضا میرا بچہ میرا محسن نہ رہا مومن مقتل زہرا کی روداد سنو ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں
سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، کیا میرا ظلم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤ کیسے، یہ تماچوں کے نشاں تم کو دکھاؤ کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ سے کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، خبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے، اتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے، پھول تربت پہ چڑھانے ایک دیا لا کے جلانے، کیا مدینے میں کوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط المستقيم صراط الذين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر بل لعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومسائبهم وغاسبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال الصلوات صل علی محمد وآل پروردگار عالم کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق یہ سعادت عنایت فرمائی کہ فرش عزائے فاطمیہ کو بچھائیں اور کائنات کی اس شہزادی رسول اکرم کی اس دختر سیدۃ الکونین ام الحسنین بنت رسول الثقلین جناب سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا اللہم صل علی محمد وآل محمد کائنات کی اس شہزادی اور سیدۃ النساء العالمین اس بی بی کی کے ذکر کو برپا کیا جائے اور آپ کی حیات طیبہ سے کچھ گوشوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ کل کی حد تک جو گفتگو آپ نے سماعت فرمائی اس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ پروردگار عالم نے سورہ نور کی جو آیت نمبر 36 ہے، اگرچہ سورہ نور خود ایک ایسا مستقل سورہ ہے کہ جس کی تلاوت انسان کو کرنی چاہیے، اس لیے کہ کچھ ایسی آیتیں ہیں اس سورہ نور کے اندر کہ جن کی کثرت سے تلاوت کی وجہ سے واقعاً انسان کے دل میں اور اس کی روح میں جو نورانیت ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نور علی نور اس آیت میں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا زجاج والزجاجۃ کأنہ کوکب دری، یہ والی جو آیت ہے خاص طور سے اس آیت کو، اور ظاہر سی بات ہے یہ جتنی قرآن کریم کی آیتیں ہیں وہ پروردگار عالم نے ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک باطن نہیں ہے، ہر آیت کے کم سے کم 70 بطون ہیں، کم سے کم ہر آیت کے۔ تو باطن کیا ہے؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال یہ جو الف لام میم طٰہٰ یاسین کاف ہا یا عین صاد، یہ جتنے الگ الگ جن کو مقطعات کہتے ہیں، حروف مقطعات، ان کو حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ قطع قطع کر کے قطعہ کر کے الگ الگ کر کے بیان ہوئے قرآن میں، اور حروف مقطعات کا ترجمہ سوائے
انہی حروف کے نیچے لکھ دینے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، کہ طٰہٰ کے نیچے طٰہٰ لکھ دیا آپ نے، یاسین کے نیچے یاسین ترجمے میں لکھ دیا، کاف ہا یا عین صاد کے ترجمے میں آپ نے ایگزیکٹلی وہی حروف لکھ دیے۔ تو یہ خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور کچھ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ان حروف مقطعات کو ذکر کر کے خدا نے چیلنج، جو کھلا چیلنج رکھا ہے نا کہ اس جیسا قرآن لے آؤ، قرآن نہیں لا سکتے تو ایک سورہ لے آؤ، ایک سورہ نہیں لا سکتے تو 10 آیتیں لے آؤ، 10 آیتیں نہیں لا سکتے ہو تو ایک آیت لے آؤ، اور تم نہیں لا سکو گے، یہ بھی خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو اس کو بنانے کے لیے، اس پورے قرآن کو بنانے کے لیے خدا تعالیٰ نے ٹول بھی دے دیا ہے۔ سمجھانے کے لیے صرف عرض کر رہا ہوں کہ یہی حروف مقطعات ہیں، انہی حروف کو جوڑ کر جملے بنے ہیں، جملوں کو جوڑ کر سورے بنے ہیں، سوروں کو جوڑ کر قرآن بنا ہے۔ لیکن تم یہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ کلام الہی اور ہے، وہ معجزہ ہے، جو تم کلام کرتے ہو اس میں تمہیں خود نہیں پتہ کتنا ٹھیک بولتے ہو کتنا غلط بولتے ہو۔ ہم اور آپ اتنے ناقص ہیں، اور ہم میں اتنا نقص ہے۔ البتہ جو یہ سورہ نور کی آیت ہے، یہ اب قرآن کریم میں جا بجا محمد و آل محمد علیہ السلام کے فضائل کا اشارہ موجود ہے، لیکن اشارہ کس حوالے سے ہے وہ خود آل رسول نے بیان کیا، یعنی جو ہمارے پاس روایات ہیں، قرآن کریم کی آیات کو ڈیکوڈ کرنے کا جو ذریعہ ہے ہمارے پاس، وہ روایات محمد و آل محمد علیہ السلام میں، یعنی احادیث نبوی اور احادیث ائمہ طاہرین علیہ السلام۔ قرآن کریم کی آیتیں ایک ظاہر رکھتی ہیں اور کم سے کم 70 باطن رکھتی ہیں، تو یہ باطن کون بتائے گا، جو چھپا ہوا ہے کون بتائے گا، جنہیں پروردگار عالم نے وارثان قرآن کہا ہے۔ اور اسی طرح سے جناب رسالت مآب جب اس دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنا جو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر، جس میں اعلان غدیر بھی ہوا، جس کے اندر رسالت مآب نے ثقلین کا بیان کیا کہ انی تارک فیکم الثقلین، وہ جو مشہور و معروف ترین حدیث ثقلین ہے وہ وہیں سے ماخذ ہوئی ہے اور ماخوذ کی گئی ہے، اسی خطبے کا ایک جز ہے کہ جس میں رسالت مآب نے کیا فرمایا، قرآن و اطرتی، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میری اطرت اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما، تو قرآن ہے ظاہر، باطن کون ہے، اطرت اہل بیت، وہی بتائیں گے، ظاہر باطن تفسیر تعویل محکم متشابہ یہ سب وہ بتائیں گے۔ تو اس آیت میں جو خدا تعالیٰ نے کہا کہ فی بیوتن، کچھ بیوت ہیں کہ اذن اللہ ان ترفع و یذکر فیہا اسمہ، کہ ان میں پروردگار عالم نے اجازت دے رکھی ہے، اذن عطا فرمایا ہے کہ وہ اس کا ذکر کریں، اس اعتبار سے کہ جب وہ ذکر کرتے ہیں تو اس کے ذکر کو رفعت ملتی ہے، اور یہ رفعت کن کے ذکر سے ملتی ہے، کہ جن کے ذکر کرنے سے ملائکہ نے اللہ کی تسبیح کرنا سیکھا۔ یعنی ملائکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ خدا کی تسبیح کیسے کرنی ہے، ہم نے محمد و آل محمد علیہ السلام کے انوار کو دیکھا تسبیح کرتے ہوئے، انہیں سنا کہ یہ یوں تسبیح کرتے ہیں، یہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، یہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، تو ہم نے بھی اسی طرح سے پڑھنا شروع کیا۔ حتیٰ کہ جناب جبرائیل ایک دن رسالت مآب کے پاس تشریف فرما تھے، مولا کائنات علیہ السلام اس حجرے میں داخل ہوئے جہاں رسالت مآب اور جناب جبریل تشریف فرمائے اور بیٹھے ہوئے گفتگو ہو رہی ہے، اور جب جناب جبریل داخل ہوئے، وارد حجرہ ہوئے، مولا کائنات جب وارد ہوئے اس حجرے کے اندر، تو جناب جبریل سرکار امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ رسالت مآب نے پوچھا اتقوم لہذا الفتى، اے جبرائیل کیا اس جوان کے لیے کھڑا ہو رہا ہے؟ تو جناب جبرائیل نے رسالت مآب سے یہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ یا رسول اللہ انا علیہ لہو حق التعلیم، اے رسول خدا میری گردن پر اس آنے والے شخص کا ایک حق ہے، اور وہ حق تعلیم ہے۔ رسول خدا نے پوچھا کہ اے جبرائیل کون سا حق تعلیم ہے، کیا تعلیم کیا تجھے علی نے؟ اب مجھے یہ پھر وہی کل کی بات سے میں متصل ہوتے ہوئے آپ سے یہ پوچھوں کہ رسول کو نہیں پتا کہ کیا تعلیم کیا، اس لیے کہ جہاں تعلیم ہوا، وہاں جہاں نور علی ہوگا تو وہاں پر نور محمد مصطفیٰ بھی ہوگا۔ لیکن جب رسالت مآب پوچھ رہے ہیں تو اس وجہ سے بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جن کے جو کنورزیشنز ہیں ان کو کریٹ اس لیے کیا گیا تاکہ قیامت تک کے لیے ریکارڈ ہو جائیں، اور جب ان کنورزیشنز کو نقل کیا جائے اور ان کو نریٹ کیا جائے اور ان کو پڑھ کر کسی کو سنایا جائے
تو اس کے نتیجے میں ہمیں ان پاکیزہ ترین ہستیوں کی معرفت کا درس ملے. جب جناب رسالت باب نے پوچھا ہے جبرائیل کیا کون سا واقعہ ہے, کیا حق تعلیم کیا, تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ جب میں خلق ہوا, جب مجھے پیدا کیا پروردگار عالم نے, تو مجھے ہاتف غیبی کی صدا آئی, ایک غیبی آواز آئی, اور وہ آواز یہ تھی کہ من انتا من انا مسمکا مسمی, یا ما اسمکا اور ما اسمی, من انتا من انا, تیرا نام کیا ہے میرا نام کیا ہے, تو کون ہے میں کون ہوں. یہ آواز آئی, اور جیسے ہی یہ آواز جبریل کہتے ہیں کہ میں نے سنی, مجھے جواب نہیں آ رہا تھا, مجھے جواب نہیں بن پڑ رہا تھا. اتنے میں ایک نور طلوع ہوا, اور اس نور سے مجھے یہ آواز آئی کہ کہہ دے انت رب الجلیل و اسمک الجلیل و انا عبدی الذلیل, انا عبدک الذلیل و اسمی جبرائیل, میں تیرا بندہ ذلیل ہوں, تو عبد جلیل ہے, تیرا نام بھی جلیل ہے, میں ایک عبد ذلیل ہوں اور میرا نام جبرائیل ہے. جیسے یہ سنا, رسالت مآب نے پوچھا, فرمایا کہ وہ نور, کہ جس نور کو تو نے دیکھا, اس نور کی ذرا تفصیل بتا. جناب رسالت مآب جبریل سے پوچھ رہے ہیں کہ اے جبرائیل, جس نور نے اس وقت تمہاری ہدایت کی تھی اور تمہیں یہ جملہ بتلایا تھا کہ جو سوال آیا ہے اس کا یوں اور یہ جواب دو, تو اس ذرا نور کا بتاؤ کہ کیا ہے وہ نور. جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, اس نور کو, کہ جو نور آسمانوں پر 2000 سال میں ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا, میں نے اس نور کو 2000 مرتبہ دیکھا ہے. اہل سنت کتابوں میں کچھ جگہوں پر یہ جو تعداد ہے 2000 کی, یہ 3000 ہے. ہمارے ہاں جو چھٹے امام اور پانچویں امام علیہ السلام سے جو روایتیں ان میں 2000 ہے. تو جو کم والی ہے روایت وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ 2000 سال میں ایک مرتبہ یہ نور طلوع ہوتا تھا, اور اس نور کو میں نے 2000 مرتبہ دیکھا ہے. جناب جبرائیل کی عمر کے بارے میں جب سوال ہوا, یہ جواب دیا. جناب جبرائیل سے رسالت مآب نے یہ فرمایا کہ اے جبرائیل, اگر اس نور کو دیکھو گے تو پہچان لو گے. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں, اتنی مرتبہ جب اس نور کی زیارت کر رکھی ہے تو اب جب اگر کبھی نور وہ میرے سامنے آ جائے تو کیوں نہ پہچانوں گا. یہ کہہ کے سرکار رسالت مآب نے مولائے کائنات علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا, سر اقدس امیر المومنین پر جو امامہ تھا اسے اپنے دست اقدس سے بلند کیا. جیسے ہی پیشانی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھلی, ایک نور طلوع ہوا. مولائے رسالت مآب نے جبرائیل کو دیکھا, جبرائیل نے رسول اللہ کو دیکھتے ہوئے کہا خدا کی قسم یا رسول اللہ, یہی وہ نور ہے کہ جس نے میری خلقت کے بعد میری ہدایت فرمائی تھی. انا اللہم صلی علی محمد وآل محمد انا لہو علی حق تعلیم, مجھ پر حق تعلیم ہے. کن کا؟ ان کا. لہٰذا یہاں اس آیت کے اندر فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فیہا اسمہ, وہ ذکر کرتے ہیں اس گھر میں, ان بیوت میں, کہ جن کے ذکر کرنے سے خدا کے ذکر کو رفعت ملتی ہے, ایسے کہ جہاں جہاں اس کا ذکر نہیں پہنچا تھا آل محمد نے وہ ذکر پہنچایا. پروردگار عالم کی معرفت کا درس پہنچایا. پروردگار عالم کی تسبیح کیسے کی جاتی ہے وہ بتلایا. فرشتوں کو آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا, اور کل جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے اعتبار سے جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ جب جناب سیدہ مصلی عبادت پر آیا کرتی تھیں تو ایک نور ہوتا تھا کہ جو ایسے طلوع ہوتا تھا کہ جو زمین و آسمان کو جوڑ لیا کرتا تھا. وہ نور کی لڑی بیت سیدہ کو اور آسمان کو ایسے آپس میں جوڑ لیتی تھی, اور مدینہ کے ہر گھر کے حجرے کے اندر روشنی پھیل جایا کرتی تھی, اور لوگ مجبور ہو کر رسالت مآب کے پاس آتے تھے اور پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ اس نور کے پھیلنے کی وجہ کیا ہے. رسالت مآب فرماتے تھے وجہ یہ ہے کہ اللہ کی کنیز فاطمہ زہرا اس وقت مصلی عبادت پر کھڑی اپنے رب کی عبادت فرما رہی ہیں. لہٰذا وہ شان انہی گھر والوں کی ہے کہ جس گھرانے نے جب عبادت کی تو عبادت بھی اش اش کر اٹھی, یعنی عبادت کو بھی ناز ہوا کہ ایسے ہیں عبادت کرنے والے. اب ذرا دیکھیے ایک روایت اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اور وہ روایت یہ ہے کہ کسی نے یہ پوچھا کہ لماذا سمیت الزہراء زہراء, کہ بی بی کو جو زہرا کہا جاتا ہے کیوں زہرا کے نام سے بی بی کو پہچانا جاتا ہے. اب زہرا کا جو لفظ ہے یہ ہے
روشنی کے لیے، چمک کے لیے، نورانی ہونے کے لیے، نور کے طلوع ہونے کے لیے زہرا، زہرت السماوات السبع والارضون السبع، ساتوں زمین روشن ہو گئے، ساتوں آسمان روشن ہو گئے. یہ جو زہرا کہا جاتا ہے زے سے، یہ ریزے، تو یہ جو زہرا ہے اس کے معنی کیا ہے؟ روشن ہو جانا. کسی نے جب چھٹے سرکار سے پوچھا کہ بی بی کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے، امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِأَنَّهَا، اس لیے کہ کانت وجہ فاطمہ تظہرو یا تظہرو ثلاثۃ مرۃ فی یوم واحد لامیر المومنین، اس لیے کہ جناب سیدہ کا چہرہ دن میں 3 مرتبہ خاص انداز سے چمکتا تھا علی ابن ابی طالب کے لیے. کانت تظہرو وجہ فاطمہ زہرا، یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا وجہ اقدس، چہرہ انور جناب سیدہ سے 3 مرتبہ ایک خاص نور طلوع ہوتا تھا. جب فجر کا وقت آتا تھا سفید رنگ کا نور طلوع ہوتا تھا، جب ظہر کا وقت آتا تھا زرد رنگ کا نور طلوع ہوتا تھا، اور جب مغرب کا وقت آتا تھا تو بی بی کے وجہ انور سے، چہرہ مقدس سے اور چہرہ مطہر سے سرخ رنگ کا نور طلوع ہوتا تھا. اور یہ تینوں بار جناب سیدہ کا چہرہ نورانی ہونا یہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تھا. یہ اور بات ہے کہ جب آپ تاریخ میں جا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ واقعات پڑھنے کو ملیں گے کہ آسمان کی لالی، یعنی آسمان پر جو سرخی ہے، یہ سرخی قبل از شہادت امام حسین علیہ السلام نہیں ہوتی تھی. بعد از واقعہ طف، واقعہ کربلا، یہ ہونے لگا کہ آسمان سرخ ہونے لگا مغرب کے وقت. اس سے پہلے کبھی آسمان سرخ ہوتا ہی نہیں تھا، یا سفید یا زرد، یا سفید یا زرد. البتہ جناب سیدہ کا یہ جو نام نامی اسم گرامی زہرا ہے، اس کی وجہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. کل یہ جو بیان کیا گیا کہ بی بی کا اپنے بیت شرف میں عبادت کرنا، بیت اور دار کا فرق آپ کی خدمت میں کل بیان کیا گیا. آج کیا نام، بہت سارے الگ الگ نام ہیں اس دنیا میں، مختلف اشتقاقات ہیں. یعنی عربی زبان کے اندر ایک ہوتا ہے حرف اصلی یا ایک ہوتا ہے مصدر، جو کہ اوریجن ہوتا ہے، روٹ ورڈز جس کو کہا جاتا ہے. جیسے کرامت کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ کرامہ، یہ روٹ ورڈز ہیں. اور کرامت کیا ہے؟ مصدر ہے، اوریجن ہے. ٹھیک ہے، کرم، کرما، یہ اس کے روٹ ورڈز ہیں، اور کرامت کیا ہے؟ مصدر ہے. اسی طرح سے جب ہم نام رکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ الگ الگ ناموں سے، الگ الگ الفاظ سے اشتقاق کرتے ہیں، مشتق کرتے ہیں اور وہ نام رکھتے ہیں. جب پوچھا جاتا ہے، چونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ فضائل جناب سیدہ اور خوشحال گھرانہ، تو خوشحال گھرانے میں یہ بات بھی ضرور آئے گی اور آنی چاہیے. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں اور اس بات کو یہاں سے ایڈریس کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ جب اپنے بچوں کا نام رکھا کریں تو بہت سوچ سمجھ کر رکھا کریں، اس لیے کہ نام کا شخصیتوں پر اثر ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایک بڑی یہ جدید زمانے کی تحقیق ہے، البتہ روایات معصومین علیہ السلام میں تو یہ بات پہلے سے موجود تھی، لیکن اب اس کی جدید سائنسی تحقیق آ گئی تو کہنے کے لیے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی مان لیتا ہے اس بات کو کہ پانی جو ہے اس میں میموری ہوتی ہے. واٹر جو ہے اٹ ہیز اے میموری، پانی کی ایک میموری ہوتی ہے. اور وہ میموری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ 2 الگ الگ پانی رکھے گئے، 2 الگ الگ ظرفوں میں، کنٹینرز میں پانی رکھا گیا. ایک پانی کے گلاس کے سامنے بیٹھ کر بہت اچھی اچھی باتیں کی گئی، اسے اچھے القابات سے پکارا گیا اور اسے اچھے نام دیے گئے اور اس کی تعریفیں کی گئیں. اور دوسرے گلاس کے سامنے جس میں پانی تھا برا بھلا کہا گیا، دنیا جہاں کا ادھر ادھر کا اسے سب کہا گیا، جو عموماً آپ سارا دن سنتے رہتے ہیں. اور کچھ لوگوں کے یہاں پر گہری دوستی کا بھی یہ تقاضا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ بیان ہوتا ہے آپس میں، کہ جتنی گہری دوستی ہوتی ہے اتنا زیادہ وہ کچھ کہا جاتا ہے. حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جہاں یہ زیادہ ہوتا ہے وہاں پر دل مردہ ہو جاتے ہیں. اچھا، جہاں پر نام رکھنے کی بات آتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا کیا نام رکھیں، اگر یہ کہا جائے محمد علی رکھ دیجئے، محمد عباس رکھ دیجئے، بیٹی کا کیا نام رکھیں؟ فاطمہ رکھ دیجئے، زینب رکھ دیجئے، سکینہ رکھ دیجئے. کہتے ہیں مولانا کوئی نیا نام بتائیے. یہ کیا بات ہوئی کہ نیا نام بتائیے؟ آپ اور ہم کتنے عرصے سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں؟ 1400 سال سے قرآن کریم جب سے نازل ہوا ہے تلاوت کر رہے ہیں.
کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ مولانا وہی قرآن پڑھتے رہیں گے, وہی ایک کتاب پڑھتے رہیں گے, کوئی نئی کتاب لائیے. ہم اور آپ حج کرنے کے لیے ہر سال جب کعبے جاتے ہیں, خدا جو جا چکے ہیں ان کا قبول اور منظور فرمائے اور اسے بچا کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو نہیں جا پائے ہیں انہیں نصیب فرمائے جلد سے جلد. کعبے کا طواف کرنے والے کبھی تھک کر یہ نہیں کہتے کہ بہت کر لیا کعبے کا طواف, اب نیا کعبہ لے کر آئیے. نہیں, یہ ضرور کہتے ہیں بہت ہو گیا علی علی. بھائی اب کیا بیان کیا جائے, یہ اگر رسالت مآب نے ہمارے سلیبس میں نہ رکھا ہوتا تو نہ بیان کرتے. کسی اور کے فضائل پڑھ دیے ہوتے رسول نے, کتنا زیادہ, اپ ٹو دس ایکسٹینٹ, سو مچ سو کہ جہاں رسول نے کوئی مجمع پایا اس مجمع کو ڈسپرس نہیں کیا جب تک علی ابن ابی طالب کی کوئی فضیلت بیان نہ کر دی, جب تک مولا کائنات کا کوئی ذکر نہیں کر دیا. کیوں کیا رسول اکرم نے ایسا؟ اس لیے کیا کہ جب میرے بعد تمہیں میرے جانشین کے بارے میں سوچنے کا موقع ملے گا اور تم سوچو گے صرف کہ میں رسول کا جانشین کسے مانوں, تو تمہارے ذہن میں صرف اسی کا نام آئے گا جس علی کا نام میں نے اپنے ہر خطبے میں لیا تھا. تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے کہ علی کے پیچھے چلنا ہے یا کسی اور کے پیچھے جانا ہے. اسی لیے تو رسول اکرم نے بار بار, یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ہے ڈائمنڈ, کوئی یہ کہہ دیتا ہے ارے پتھر اٹھا کے کب تک گھومو گے, ہم اسے پھینک دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں خود نہیں پتا ہم نے ڈائمنڈ اٹھایا ہوا تھا, ہمیں خود اس کی قدر و قیمت نہ معلوم تھی, اس لیے ہم نے اسے جب کسی نے پتھر کہا تو پتھر سمجھ کر پھینک دیا. حقیقت میں یہ کہا جاتا ہے یہ علی علی کرنا چھوڑ دو, ٹھیک, ماتم کرنا چھوڑ دو, نعرہ حیدری لگانا چھوڑ دو, یہ سب کرنا چھوڑ دو. اگر یہ سب کرنا چھوڑ دیا تو ہم کس بات کی شیعہ ہیں؟ ہمیں جو ہماری جو تخصیص ہے, جو ہمارا امتیاز ہے, جو ہمیں بات الگ کرتی ہے سب سے, وہ کیا ہے؟ وہ یہی چیزیں ہیں. اگر وہ چیز چھوڑ دی تو صرف نام رہ جائیں گے, حقیقت میں اندر سے کھوکھلے ہو جائیں گے. اور اسی چیز نے ہمیں بچایا ہے. کیسے؟ دلیل کیا ہے؟ ہم کون تھے؟ پردھان, رام, کرشن, ایک خاص کمیونٹی جس سے میرا بھی تعلق ہے, اگر جائیے پیچھے پاس میں تو ہم کون تھے؟ کہیں نہ کہیں جا کے ملے گا بت پرست تھے. ہمیں ہدایت کا راستہ دیا کس نے؟ عزاداری نے, فرش ازاں نے. علم سے مراد پوری ہوئی ہوگی کسی کی, سبیل سے پانی پیا ہوگا کسی نے, فرش پہ بیٹھ کے نیاز کھائی ہوگی کسی نے. کسی نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو واقعات ہندوستان سے آپ جا کر آپ کتابیں پڑھیں جن میں تاریخ عزاداری لکھی ہوئی ہے, کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہند ہے, ہندوستان ہے, ابھی پاکستان الگ نہیں ہوا ہے, ایک ہی ہے, تو سارے کے سارے کیا کر رہے ہیں؟ مل جل کر عزاداری ہو رہی ہے. خندق بن رہی ہے تو سارے مل کر بنا رہے ہیں, راج کرشن بھی وہیں پر ہے اور علی حسین بھی وہیں پر ہے. یہ سارے مل کر عزاداری کا فرش بھی بچھا رہے ہیں, سبیل بھی لگا رہے ہیں, علم بھی سجا رہے ہیں. تو امام حسین کے لیے کسی نے, جو ابھی امام حسین کے در پہ نہیں آیا تھا, کوئی کام کر دیا, امام حسین علیہ السلام کیا اس کا حق جو اس کا بنتا تھا اسے نہیں پلٹائیں گے؟ بھائی پلٹائیں گے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, کسی موقع پر آئے گا یہ موقع کہ حسین ابن علی کہیں گے کل کا ایک قطرہ میرے کسی بندے کو جو تو نے کھڑے ہو کر جگ الٹ کر ایک گلاس میں پانی ڈال کے پلا دیا, شربت پلا دیا, خندق بنا دی, میں حسین ابن علی اس سچی ماں کا بیٹا ہوں, اگر تیرا حق جو منتا تھا تجھے پلٹانا دیا تو میں حسین نہیں. اسی لیے جو ہم آج اس در پر ہیں تو ہمیں ان بزرگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے, ان کے تو لیے پروردگار کی بارگاہ سے پہنچے گا جو پہنچے گا. تو یہ نام, یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کوئی نیا نام بتائیے, اس لیے کہ ہم نیا نام رکھنے کی اس خواہش میں غلطیاں کر دیتے ہیں. کسی نے یہ نام رکھ دیا نائلہ, بہت اچھا نام ہے, مولانا نائلہ رکھا. اب جن مولانا کو بتایا تھا, یہ ہمارا واقعہ نہیں ہے, کسی کو بتایا گیا, جب ان کو بتایا تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ نائلہ کس چیز کا نام تھا؟ نہیں. کہا صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں نا؟ ہاں بالکل ہے. تو صفا پر ایک بت تھا, مروہ پہ ایک بت تھا, جو بت مروہ پر رکھا تھا اس کا نام نائلہ تھا. اب اگر خدا نہ کرے کہ کسی کا نام ہو, لیکن انشاءاللہ کہ یہاں نہیں ہوگا, لیکن یہ سوچنا کہ نام, ابھی کوئی یہ کہتا ہے ارہا فاطمہ رکھ دیا جائے عین سے,
آپ ذرا جا کر دیکھیے گا ارحا کا مطلب کیا ہے. ارحا کے معنی ہے ایک جگہ بیٹھنے نہ والی، ہر جگہ جانے والی، اور ہر جگہ سے جو مل جائے وہ اٹھا لینے والی اور کھا پی لینے والی. اب اس نام کا اثر اچھا تو نہیں ہوگا، اور اگر فاطمہ رکھ دیا جائے، یعنی سرکار امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، درود بھیجیے گا محمد وآلہ. مولا ارشاد فرماتے جس گھر میں فاطمہ ہو، زینب ہو، احمد ہو، محمد ہو، علی ہو، جعفر ہو، اس گھر میں غریبی نہیں ہوگی. اب نام یہ والے نام وہی رکھے گا جسے صادق آل محمد علیہ السلام کی بات پر یقین ہوگا. ورنہ یہ ہوتا ہے نا کہ چھٹے امام نے کیا فرمایا کہ ہر مومن مومنہ کی روح کہاں آئے گی؟ وادی السلام. لیکن جب ہم وادی السلام جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ لائن بناتے ہیں. میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ٹک ٹیک ٹو کھیلتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن لائنز بناتے ہیں وہاں جا کے. تو جو لائنز بناتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قبلہ وہ لائن بنائی ہے نا تو اس کا مطلب بکنگ کر رہے ہیں. جیسے اللہ معاف کرے آئی فون بک ہوتا ہے، پری بک ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ قبر بک ہو رہی ہے. اب اسی سلسلے میں یہ ہوا، کسی نے یہ پوچھا کہ مولانا تو نہیں، استغفر اللہ، بھائی یہ کس کی آپ لائن بنا رہے ہیں؟ کہا وہ میں نے اپنی وائف کے لیے لائن بنا رہا ہوں. اللہ اکبر. تو کہا کہ یہ جو آپ لائن بنا رہے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر زیادہ لمبی لائن بنائے تو کوئی جلدی سے آتا ہے واپس یہاں پہ اس کی. تو کہا او غلطی ہو گئی، چھوٹی لائن بنا دی، تو لائن بڑی کی انہوں نے. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ تو از راہ مزاح آپ کی خدمت میں عرض کیا میں نے. ورنہ ایسے کام یہ بتلاتے ہیں کہ ہمیں صادق آل محمد کی حدیث پر کتنا یقین ہے. اگر ان کی بات پر یقین ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر شخص جو ہے وہ انٹینشنلی امام کو نہ ماننے کی وجہ سے کرتا ہے، نہیں، استغفر اللہ، آئی کین ناٹ جج اینی ون. لیکن نہ جانتے ہوئے، نادانی میں انسان سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ انسان یہ کہتا ہے ہر کوئی کر رہا ہے تو میں بھی کرتا ہوں. اگر آپ نے اس جمعہ کا خطبہ سنا ہو تو ہر کوئی اور کثرت اور جو کیا کہتے ہیں اکثریت، اس پر ہم نے بات کی ہے. لیکن نام کا اثر ہوتا ہے ہماری زندگی پر، جو نام رکھے جاتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے. اچھا نام ہے تو، برا نام ہے تو اس کا برا اثر ہے. لیکن تب بھی اگر ہمارے بہت اچھے نام بھی رکھے جائیں، تب بھی نام رکھنے کے بعد یہ نہیں سوال کیا جا سکتا کہ یہ نام کیوں رکھا. اچھا نام رکھ دیا اس لیے کہ جو خوشحال گھرانے کی بات ہے نا، تو مجھے یہ بات عرض کرنے دیجئے کہ باپ کا فرض اپنے بچے کے بارے میں، بچے کا حق باپ کی طرف، جو سب سے بڑا حق ہے، سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق ہے، ان یحسن اسمہ، کہ باپ اپنے بیٹے کو اچھا نام دے. باپ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو، اپنی اولاد کو اچھا نام دے. یہ حق ہے اولاد کا، اور یہ فرض ہے باپ کا، پہلا فرض کہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے. اچھا ترین نام رکھ لیا. جب اچھا نام رکھ دیا اہل بیت علیہ السلام کے ناموں میں سے، اور کوئی سوال کرے کہ ان کا نام حسین کیوں رکھا، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم نے ان کا نام حسین اس لیے رکھا کیونکہ یہ نام رکھ دیا، اچھا لگا، یہ نام اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کا تھا اس لیے رکھ دیا. پوچھا نہیں جائے گا کہ کیوں رکھا. اس لیے کہ ہمارے جو ہم عام افراد ہیں، جو عوام ہیں، ان کے ناموں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اثر ہوتا ہے نا. اثر کب ہوتا ہے؟ نام رکھنے کے بعد. یعنی نام کی شخصیت کے ساتھ مطابقت، سنکرونائزیشن ہے یا نہیں ہے، یہ نام رکھنے کے بعد پتہ چلے گا. لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کا معاملہ ایسا نہیں ہے. یہاں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ لماذا سمیت فاطمۃ فاطمتن، یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اے چھٹے سرکار، آپ کی دادی جدہ جناب سیدہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ تو جناب سرکار امام صادق علیہ السلام بیان کریں گے اس لیے اس بی بی کا نام رکھا کہ جب یہ دنیا میں نہیں بھی آئی تھی تب بھی اس کا بی بی کا نور وہ تھا کہ لِأَنَّهَا فَتَمَا یا فَتَمَتْ شِیعَتَهَا النَّارِ جہنم، اس لیے کہ یہ بی بی وہ ہے کہ جس کا نور جب عالم نور میں بھی تھی تب بھی ان بی بی کا کام یہ تھا کہ اپنے شیعوں کو آتش جہنم سے دور رکھنے والی ہیں. فتما کہتے ہیں دور رکھنے والی، دور کر دینے والی،
دور رہنے والی. اب مختلف اعتبارات سے ہیں کہ فاطمہ کیوں بی بی کو فاطمہ کہا جاتا ہے. نمبر 1، ہر برائی سے، ہر شر سے بی بی دور ہیں، نمبر 1. نمبر 2، اس لیے کہ بی بی نے اپنے شیعوں کو، شیعہ کسے کہتے ہیں وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، اپنے شیعوں کو بی بی نے نار جہنم سے دور رکھا ہے. یہ دور رکھنے والی ہے بی بی، کہ جو اپنے شیعوں کو آتش جہنم سے دور کر دے گی، دور رکھ دے گی. اور تیسرا ہے کہ اللہ نے دور رکھا ہے کائنات کو اس بی بی کی معرفت سے. یعنی ہم کچھ بھی کر لیں، کائنات میں انسان اپنی ساری زندگی، جتنی بھی ہماری زندگی ہے، اس پوری زندگی کا ما حاصل یہ کریں کہ پوری زندگی لگا کر ایک ہی کام کریں کہ جناب سیدہ کو پہچان لیں. جواب یہ ہے جان تو سکتے ہو، پہچان نہیں سکتے. کون ہے حقیقت فاطمہ زہرا تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ جناب سیدہ تک پہنچنے کی بات تو دور ہے. اس درخت کے بارے میں ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ جو درخت تھا، کہ جس درخت پر وہ جنت کا سیب تھا، وہ سیب کیسا تھا، اس کی شکل کیسی تھی. جا کر روایت کو پڑھیے گا آپ. تو اس روایت کے اندر جب کسی سوال کرنے والے نے پوچھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا جنت کا سیب ہے، ضروری نہیں ہے دنیا کے سیب جیسا ہو. یہ بیان کرنے کے لیے کہ تمہیں بیان کیا جا سکے، اس لیے یوں کہا گیا ہے کہ سیب. وہ درخت جسے شجرہ طوبہ کہا جاتا ہے، شجرہ طیبہ کہا جاتا ہے، وہ درخت دکھنے میں کیسا ہے کہ جس کے لیے قرآن کریم کی آیت ہے اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. وہ درخت وہ ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں. تو ہم جب اس درخت کو نہیں سمجھ سکتے تو جناب سیدہ کو نہیں، یعنی ان کی کون ہے حقیقت کہ جناب سیدہ ہیں کون، یہ ہم سب جان سکتے ہیں کیا، یہ پروردگار عالم نے اس سے ہمیں دور رکھا ہے. اب آپ دیکھیں شیعہ کسے کہتے ہیں جناب سیدہ کے شیعہ، کہ جنہیں پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے کہ یہ بی بی اپنے شیعوں کو دور رکھیں گی آتش جہنم سے. اس کے لیے صرف ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور وہ روایت یہ ہے کہ ایک شخص کی جب رسالت مآب مدینہ منورہ میں نہیں تھے تو اسے رسول سے سوال کرنا تھا، اور وہ سوال جو ہے وہ لے کر جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ یعنی رسالت مآب کے دروازے پر آیا تو اسے یہ خبر ملی کہ حضور سرور دو عالم اس وقت شہر میں نہیں ہیں. اور وہ مایوس ہو کر واپس اپنے گھر آ گیا. جب گھر آیا تو گھر آ کر اس نے جب چہرہ اترا ہوا تھا تو زوجہ نے پوچھا کہ تم گھر واپس کیوں آئے. یہ اور بات ہے کہ چلے چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ شوہر زوجہ کا معاملہ ہے تو میں یہاں نہیں بول سکتا، لیکن یہ تو تاریخ کا واقعہ ہے تو آج تو مجھے ڈانٹ نہیں پٹے گی. لیکن یہ ہے کہ آج یہ موقع ہے، اس لیے کہ یہ بات آج آنی ہے، اور خوشحال گھرانہ کے ٹاپک کے ضمن میں آج شوہر و زوجہ کے تعلق کے بارے میں ایک بات آنی ہے، تو وہ جب آئے گی تب عرض کر دوں گا. لیکن جب زوجہ نے دیکھا کہ افسردہ ہیں، مایوس ہیں، تو پوچھا کیا ہوا، کہا سوال نہیں اٹینڈ ہوا. تو کہا کہ تم وہ سوال مجھے دے دو، میں رسول کی دختر کے پاس جاؤں گی، کائنات کی شہزادی ہیں، وہ جواب دے دیں گی. اور وہ زوجہ جو تھی اس شخص کی وہ بھی اتنی معرفت والی ہے کہ جسے معلوم ہے کہ اگر رسول سے سوال نہ کر سکا تو سیدہ سے سوال ہو سکتا ہے، اور جیسا جواب ان سوالوں کا یا کسی بھی سوال کا رسول دیتے ویسا ہی جواب سیدہ سے اطمینان بخش ملے گا. تو وہ سوال کا پرچہ لیا اور سوال ذہن میں لیا اور چلی جناب سیدہ کے پاس آئیں. اور وہ سوال کیا تھا کہ اے جناب سیدہ یہ بتلائیے کہ آپ کے شیعہ کی کیا نشانی ہے، کیا نشانی ہے. وہ آیا، آنے کے بعد جب جناب سیدہ کے پاس یہ عورت آتی ہے، جناب سیدہ اسے جواب دیتی ہیں کہ 4 باتیں ہیں، اور 2 باتیں یہ ہیں کہ ہماری 4 باتیں 2 اور 2 ہم سے محبت کرتا ہو، ہمارے دشمنوں سے نفرت رکھتا ہو، جو ہمارے امر ہیں، جو ہم نے امر حکم دیا ہے، جو ہم نے شریعت بتائی ہے اس پر عمل کرتا ہو، اور جو نواہی ہیں یعنی جن سے ہمیں نہیں انل منکر کیا ہوا ہے، ہم نے بتایا ہوا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، ان سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں. یہ 4 کام کرتا ہوں. تو سیدہ فرما رہی ہیں وہ ہمارا شیعہ ہے. جب یہ جواب لیا اور واپس آئی اس کی زوجہ، اسے بتا دیا. اب یہ کہتا ہے پھر ایک سوال آ گیا. کیا سوال آیا؟ کہا یہ جو 4 باتیں بتائی ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے، ان میں سے 2 تو میں کرتا ہوں، 2 نہیں کرتا ہوں.
کہا کیا دو کرتے ہو بھائی؟ کہا جناب سیدہ سے، ان کے بابا سے اور ان کی اہل بیت سے محبت رکھتا ہوں، ان کے دشمنوں سے نفرت رکھتا ہوں، لیکن جو انہوں نے کہا ہے، جو ان کے اوامر ہیں اس پر عمل نہیں کرتا، اور جو نواہی ہیں ان کو انجام دے دیتا ہوں، جو کرنے کا کہا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اور جن سے منع کیا ہے ان کو انجام دے دیتا ہوں۔ اب اگر میں 2 کرتا ہوں اور 2 نہیں کر پاتا ہوں تو میرا نام کہاں آئے گا؟ وہ خاتون پھر آئی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس، اور آنے کے بعد پھر بی بی سے پوچھا کہ اے بی بی، میں جو سوال کا جواب آپ نے دیا تھا میں لے کر گئی تو اس پر یہ سوال آیا ہے۔ بی بی نے جواب ارشاد فرمایا کہ پھر اگر کوئی ان 2 باتوں پر عمل کرتا ہے اس پر نہیں کرتا تو وہ ہمارا محب ضرور ہے، شیعہ نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، محب ہے۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب آ کے سوال کسی نے کیا تو مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعہ جو ہے نا وہ سلمان اور ابو ذر ہیں۔ اب کوئی واہ واہ نہیں کرے گا، مجھے معلوم تھا، مجھے پتا تھا، لیکن ہمارے شیعہ کے معنی کیا ہیں؟ شیعہ کا معنی ہے من و ان، جیسے کہا ہے ویسے پیچھے پیچھے چلے۔ لیکن یہاں پر جب بی بی سے یہ سوال ہوا اور بی بی نے جواب دیا تو اس خاتون نے بی بی سے سوری کی اور معذرت کی کہ اے بی بی، میں آپ سے بہت معذرت خواہ ہوں، اس لیے کہ جو آپ سوال کے جواب دے رہی ہیں میں نے آپ کو زیادہ زحمت دی، ایک بار سوال کیا پھر گئی، پھر دوبارہ آئی میں سوال کرنے کے لیے تو میں نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا۔ جناب سیدہ نے فرمایا کہ نہیں، اس میں زحمت کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جتنی، اب یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جتنی میری انرجی لگی وہ انرجی اس اجر کے مقابلے میں بہت کم ہے جو تجھے جواب دینے کے عوض پروردگار مجھے عطا کرنے والا ہے۔ جناب سیدہ یہ فرما رہی ہیں۔ اب بات کو ہم آگے بڑھائیں کہ لماذا، اب یہ بات جو ہے نا کہ ان کے نام اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے نام فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے لأن اللہ فتموا، لأن الشیعہ، یا ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کے جو محب ہیں، ان کو پروردگار عالم نے فتموا ان معرفتہا، پروردگار عالم نے اس بی بی کی کن ہے حقیقت، کہ حقیقت ذات والا صفات فاطمہ زہرا کیا ہے، پروردگار عالم نے اسے دور رکھا ہے۔ کیوں؟ اب اس کی بھی دلیل چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یقیناً بالتحقیق ہم نے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں جب قرآن کو نازل کرنے، صرف قرآن کریم کو نازل کرنے کی بات کی ہے تو وہاں پر لفظ قرآن کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پر خدا نے آیت اول سورہ قدر کے اندر یہ نہیں فرمایا انا انزلنا القرآن فی لیلۃ القدر، یہاں یہ کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ جو کچھ بھی ہے اسے ہم نے چھپا کے پردے میں رکھا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بس تمہیں یہ بتاتے ہیں وہ جو کچھ بھی نازل کیا ہے وہ ہم نے کس میں نازل کیا ہے؟ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اب لیلۃ القدر بھی ذرا ایمبیگوس بات ہے، ایمبیگوس ہے، انا انزلناہ کلیئر نہیں ہے، ہے ضمیر پلٹ رہی ہے، انا انزلناہ اسے ہم نے نازل کیا، ایمبیگوس ہے۔ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر بھی کلیئر نہیں ہے، ایمبیگوس ہے، اس لیے کہ آپ لیلۃ القدر کا لفظ دیکھ کر نہیں بتا سکتے کہ لیلۃ القدر کب ہے، کون ہے، کیا چیز ہے، اللہ یہ کہ آپ رسالت میں آپ کے پاس آئیں یا امیر المومنین کے پاس آئیں یا اہل بیت کے پاس آئیں اور ان سے پوچھیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے، کون ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا۔ لیکن پروردگار عالم نے یہاں پر جو 2 ایمبیگوس باتیں کی ہیں ان کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی چیز آگے رکھ دی ہے، یہ کہہ دیا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر ہے کیا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ پروردگار ٹھیک ہے، آئی ایم انڈرسٹینڈنگ کہ تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، مجھے بتا رہا ہے اور مجھے ایک راستے پر چلا رہا ہے، لیکن اب بھی سمجھ نہیں آیا، تھوڑی سی اور وضاحت، تو آواز قدرت آئے گی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تیرا سارا دن کیلکولیٹر بہت چلتا ہے تو اب چلا کیلکولیٹر کہ ایک رات لیلۃ القدر کی 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ بتا دیا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یہ نہیں بتایا کہ کتنی افضل ہے۔
یہ بتا دیا کہ افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے، لیکن پھر اے پروردگار 1000 مہینوں سے افضل ہے یہ بتا دیا، کتنی افضل ہے یہ نہیں بتایا، لیکن یہی بتا دیتا یہاں پر 1000 مہینے کہنے کی جگہ 2000 مہینے کہہ دیتا. نہیں کہا 2000 مہینے، نہیں کہا 500 مہینے، نہیں کہا 2500 مہینے، نہیں کہا 5000 مہینے، کچھ بھی نہیں کہا، بس کہا 1000 مہینے. اب ذرا چلائیے کیلکولیٹر، میں تو چلا کر آیا ہوں تو اس لیے میں آپ کو وقت بچا لیتا ہوں. 1000 ملٹیپلائی بائی 12، 83.333333 ختم ہی نہیں ہو رہے تھے میں نے کیلکولیٹر میں دیکھا نا، وہ 3 ختم ہی نہیں ہو رہے تھے. 83.33 یہ کیا ہے؟ سال ہیں. یعنی اگر ہم قرآن کریم کی اس آیت کو صرف ٹرانسلیٹ کر کے سمجھیں کہ لیلۃ القدر 83.33 سال سے افضل ہے، 83.3 سال ہم اپنے اعتبار سے دیکھیں تو بہت کوئی جی جاتا ہے تو 83 سال جیتا ہے. گویا خدا بتانا چاہ رہا ہے تمہاری پوری زندگی ایک طرف ہے، لیلۃ القدر ایک طرف ہے. اب لیلۃ القدر ہے کیا، کون بتائے گا؟ شکر کیجئے کہ خدا نے 12 امام دیے ہیں آپ کو، اور یہ بھی شکر کیے کہ 12 امام ہی بنایا ہے آپ کو، اس لیے کہ کائنات میں بہت سو کو اپنا خدا کے نہ بنائے ہوئے اماموں کو ماننے والے موجود ہیں، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو جتنے اماموں کو مانتا ہے ان کو جب جمع کرتا ہے تو ان کا سم 12 بنے. صرف ایک قوم ہے ہماری آپ کی کہ جتنوں کو مانتی ہے گنیے تو 12 بنتے ہیں، بس اور بس ہمارے پاس ہیں 12، باقیوں کے پاس کم ہیں، کچھ کے پاس زیادہ ہیں. اب ذرا دیکھیے، چھٹے امام کے پاس آیا شخص، آ کر پوچھتا ہے یبن رسول اللہ وما ہی لیلۃ القدر، اے رسول خدا کے بیٹے، اے وارث قرآن، اے مولا رسول کی پرچھائی، یہ بتائیے لیلۃ القدر کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اللیلۃ ہی فاطمہ والقدر هو اللہ. لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر میں لیلہ مضاف ہے، قدر مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ کا مطلب کیا ہے؟ دین مصطفیٰ. دین مضاف ہے، مصطفیٰ مضاف الیہ، دین مصطفیٰ. شیعہ علی، عزادار حسین، ٹھیک ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں یہ مضاف مضاف الیہ ہے، یہ نسبت کی بات ہو رہی ہے. یہاں پروردگار عالم نے جو لیلۃ القدر کہا ہے، قدر کی رات، یہاں پر چھٹے سرکار فرما رہے ہیں اللیلۃ ہی فاطمہ والقدر هو اللہ. لیلہ یعنی رات سے مراد جناب سیدہ ہماری دادی ہے، اور قدر سے مراد اللہ ہے. اب یہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ اور تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے؟ نہیں، تم کیا جانو کہ اللہ کی فاطمہ کیا ہے. وما ادراکا ما فاطمۃ اللہ، اللہ کی فاطمہ کیا ہے. اب یہاں سے آگے میں نہیں جانتا کہ اگر خدا چاہتا تو صرف فاطمہ اس طرح سے ڈیزائن کرتا، اور امام صادق علیہ السلام نہیں کہتے والقدر هو اللہ. یہاں پہ صرف یہ کہا جاتا کہ لیلۃ القدر سے مراد بس فاطمہ ہے، لیکن لیلۃ ہی فاطمہ والقدر هو اللہ. اور تم کیا جانو کہ اللہ کی فاطمہ کیا ہے، یعنی تم ساری کی ساری زندگی اپنی صرف کر دو، تمہیں ذات فاطمہ زہرا کی جو حقیقت ہے وہ نہیں معلوم ہو سکے گی. اس کے پھر ہمارے سپورٹ میں روایتیں موجود ہیں کہ جناب رسالت مآب نے فرمایا، مولا کائنات علیہ السلام، رسالت مآب نے مولا کائنات علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا کہ یا علی، خدا کو کسی نے نہ پہچانا، یا تو نے یا میں نے، مجھے کسی نے نہ پہچانا، یا خدا نے یا تو نے، اور تجھے کسی نے نہ پہچانا، یا خدا نے یا رسول خدا نے. اسی طرح سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات اتنی ہائیلی ایگزالٹڈ اینڈ ایلیویٹڈ ہے، اور اتنی پروردگار عالم نے انہیں ان کی ذات میں رفعت اور بلندی عطا کر رکھی ہے کہ ذہن انسانی، عقل انسانی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اسے درک کر سکے اور یہ سمجھ سکے کہ حقیقت میں ذات فاطمہ ہے کیا شے. ہاں، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ پھر انسان یہ بولے کہ ہم تو انہیں پہچان ہی نہیں سکتے تو پھر ان کی سیرت طیبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات بالکل غلط ہے، اتنی ہی غلط ہے جتنی صحیح یہ بات ہے کہ جناب سیدہ کی معرفت ناممکن ہے. معرفت یعنی کن ہے معرفت. تو اگر معرفت ناممکن ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ معرفت کی کوشش کرنا ہی چھوڑ دے انسان. اور معرفت کی کوشش کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ بات جب ہم نے کہی ہے تو یہ بات بھی بیان ہونا ضروری ہے کہ انسان کیا کرے. یہ کرے، کچھ نہیں کر سکتا، بی بی کے نام پر کسی کے ساتھ کوئی خیر کر دیا. کوئی پیاسا تھا، اسے ویسے ہی میں نے پانی پلانا تھا، بس نیت میں نے کی کہ یہ جو پانی پلایا نا، اس کا ثواب میں جناب سیدہ کو ہدیہ کرتا ہوں.
ایک شخص تھا, پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں کوئی بات ہو رہی تھی نیگیٹیولی. آپ نے بولا یار ٹھیک ہے, میری بھی اس کے ساتھ نہیں ہے اچھی, لیکن کیا ہی بات ہے, یہ مجھے تو موقع مل رہا ہے نیکی کا, میں جاتا ہوں اور سیدہ کی محبت کے لیے, کیونکہ وہ میں نے دیکھا ہے کہ بی بی سیدہ کی جب مجلس ہوتی ہے تو بڑھ بڑھ کے آگے ماتم کرتا ہے صف میں لگ کے, تو اس لیے میں سیدہ کی محبت میں یہ کروں گا کہ وہ جو اس مسٹر ایکس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر رہا ہے, میں جا کر اس کی برائی رکوا دوں گا. بھائی نہیں کرو یار پلیز, پھر کبھی کسی موقع پہ بات کریں گے. نہیں, بڑا اجر ہے اس کا. کل پھر انشاءاللہ یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ کہاں پر اس کا فائدہ ملے گا. کسی نے سیدہ کی محبت میں کسی کو ایک گلاس پانی پلایا تو اس کا کیا اجر ہے, ایک بے لباس کو لباس پہنایا, کسی کی برائی ہو رہی تھی وہ رکوا دی, نہیں کرو اس کی برائی, اس لیے میں جانتا ہوں یہ جناب سیدہ کا محب ہے. اب یہ دیکھیے کہ پھر لیلۃ القدر سے شباہت دینے کی وجہ کیا ہے جناب سیدہ کو. ہوتا ہے نا, یہ کہتے ہیں یہ شیر جوان ہے, تو کیا واقعی میں وہ شیر ہوتا ہے کہ وہ چیر پھاڑ کر دیتا ہے جب بھی کسی سے ملتا ہے؟ نہیں. ناخن مار دیتا ہے؟ نہیں نا. پھر کیوں ہم کہتے ہیں کہ یہ شیر جیسا؟ اس لیے کہ اس میں کوئی شباہت کی کیریکٹرسٹک کی کامننیس ہوتی ہے, اور وہ کامن جو لنک ہوتا ہے وہ ہوتی ہے شجاعت, پہلوانی, بریوری. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں یہ شیر جیسا ہے. کسی کو مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا چاند, آ جا میرے چاند. اولادوں کو اکثر مائیں کہتی ہیں کہ یہ چاند کا ٹکڑا ہے. یہ چاند کیوں کہتی ہیں؟ اس لیے کہ چاند جیسے روشنی دیتا ہے ویسے یہ بچہ جو ہے یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور آنکھوں کی روشنی ہے, اس لیے اسے میں اپنا چاند کہتی ہوں کہ یہ میرا چاند ہے, میری آنکھوں کی روشنی یہ ہے. اب جہاں جناب سیدہ کو جو پروردگار عالم نے لیلۃ القدر سے شباہت دی ہے, میں ایک جملہ کہوں گا اور بات آگے بڑھا دوں گا. جس رات میں یا جس میں ایک قرآن قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں, اور جس کی آغوش میں 12 بولتے قرآن نازل ہوئے اسے فاطمہ کہتے ہیں. یا علی. اللہم صلی علی محمد بی بی ایک راز ہیں, اور بی بی راز کیسے ہیں؟ خود یہ رسالت مآب کا اپنی جگہ سے کھڑا ہو جانا بی بی کے لیے یہ ایک راز ہے. یہ راز ہے واقعاً. کسی کے لیے جناب حتیٰ کہ قرآن کریم کی کوئی آیت نازل ہو رہی ہے رسالت مآب کھڑے نہیں ہو رہے, لیکن جب سیدہ آ رہی ہیں, کب؟ کلما دخلت فاطمہ, جب فاطمہ داخل ہوتی تھی, جب چاہے جناب سیدہ کم سن رہی ہوں یا سیدہ بڑی ہو گئی ہوں یعنی سن رسیدہ ہو گئی ہوں, جس عمر مطہر میں جناب سیدہ دخلت علیہا قامت الیہا, رسالت مآب کھڑے ہو جاتے ہیں, کھڑے نہیں ہوتے ہیں, قامت الیہا کھڑے ہو کر قبل اس کے کہ فاطمہ آئیں رسول اپنے قدم سیدہ کی طرف بڑھاتے ہیں. سیدہ پہنچنے نہ پائیں, محمد مصطفیٰ کھڑا بھی ہوگا فاطمہ کی طرف بھی بڑھے گا. 2 باتیں. وَقَبَّلَ يَدَيْهَا, ان کے دونوں ہاتھوں کا بوسہ لیا کرتے ہیں, دونوں ہاتھوں کو رسول چومتے ہیں. وَرَحَّبَ بِهَا, اور انہیں ویلکم کرتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں, آ میری بیٹی آ جا, جن الفاظ میں بھی کہتے ہوں گے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ, یہ 5 کام کرتے ہیں کہ رسالت مآب جہاں رسول کی مسند ہے, رسول کی مسند پہ ہر کوئی نہیں بیٹھ سکتا. واقعات اس کے ہیں, میں کسی اور موقع پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا حوالے کے لیے, لیکن رسول کی مسند پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا, رسول کے بستر پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا, رسول کے ممبر پر ہر کوئی نہیں بیٹھ سکتا. رسول نے اپنے مسند پر بٹھلایا جناب سیدہ کو. یہ سارے کام کیے کیوں؟ آپ یہ دیکھیے, خدا نے جتنے اپنے بڑے بڑے صاحب اقتدار ہستیوں کو جو مقامات دیے ہیں نا, وہ مقامات ایسے ہی نہیں دیے. ان میں تعبد دیکھا, ان میں عبودیت دیکھی, ان میں اطاعت دیکھی, ان میں علم دیکھا. پروردگار عالم نے دیکھا. ہمارے یہاں بھی یہ نا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جس کا تقوی جتنا بلند ہے پروردگار عالم کی نظر میں وہ زیادہ صاحب اکرام ہے, صاحب عزت ہے, زیادہ تکریم والا ہے. اور جس کے عبودیت اور جس کے تقوی اور ایمان کا مرحلہ اتنا بلند ہو جائے کہ اسے نبی بنایا جا سکتا ہو, تو کسی کو آدم بنا دیا, کسی کو نوح بنا دیا, کسی کو ابراہیم بنا دیا, کسی کو اسماعیل بنا دیا. لیکن ہمارے پاس جو معصومین ہیں
ان میں کچھ وہ ہیں کہ جو معصوم ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھرانے میں اگر معصوم، کیا کہوں میں کہ ان کو معصوم نہیں ہے، یہ کیسے کہا جا سکے کہ حالانکہ عصمت کبریٰ میں نہیں ہے لیکن دوسری عصمت ہے جس میں وہ ہیں بالکل معصوموں سے قریب ترین ہے، سرکار ابو الفضل علیہ السلام. کون ہے؟ 14 کی اگر فہرست میں نہیں ہے تب بھی ان میں عصمت کے جو اوصاف ہیں، یعنی عصمت کی جو خوبیاں ہیں وہ پائی جاتی ہیں. جیسے کہ جناب سید محمد امام نہیں ہیں لیکن ان میں امامت کی خوبیاں پائی جاتی ہیں. شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کو الگ سے دفنایا ہے، گنج شہداء میں دفن نہیں کیا ہے. کیوں؟ اس کے لیے ہمارے پاس دلائل ہیں. روایت میں جا کر دیکھیے کہ آپ جو شہزادہ علی اکبر ہیں آپ میں اوصاف امامت ویسے ہی پائے جاتے ہیں جیسے جناب سید محمد میں پائے جاتے ہیں. اب ذرا دیکھیے، پروردگار عالم نے بہت ساری ہستیاں بنائی. جناب زینب کبریٰ کو وہ جتنی عبودیت بڑھتی ہے تو انسان کو اتنا خدا کی طرف سے اختیار اور زیادہ ملتا ہے، اس کے اختیار بڑھ جاتے ہیں، اس کا تسلط بڑھ جاتے ہیں، وہ معجزات دکھانے لگتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے معجزات ظاہر ہونے لگتے ہیں. جناب زینب کبریٰ نے جو بازار میں، جو دربار میں اس کت کا جملہ کہا تھا کہ خاموش ہو جاؤ، تو کیا ہوا تھا؟ جو سانس اوپر آ گئی وہ نیچے نہیں جا سکی تھی، جو نیچے رہ گئی تھی وہ اوپر نہیں آ سکی تھی، جو گلے میں گھنٹیاں بندھی ہوئی تھیں وہ رک گئی تھیں، کوئی آواز نہ نکلی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے خاموش کے جملے کے بعد. سرکار ابو الفضل علیہ السلام تو ان کی تو فضیلتیں ظاہر ہو گئیں کہ جناب زینب کبریٰ 14 کی فہرست میں نہیں ہے لیکن کیا ہے مقام ظاہر ہو گیا. سرکار ابو الفضل علیہ السلام سوار کرتے کرتے امام حسین، وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، بس یہ ایک جملہ خالی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور ہم مصائب کی طرف چلیں. اور جناب ابو الفضل علیہ السلام کے لیے جو امام حسین نے کہا کہ سوار ہو جا، میں تجھ پر قربان. ایک امام معصوم مولا عباس سے کہہ رہا ہے کہ میں تجھ پر قربان. کوئی تو مولا عباس کی ایسی فضیلت ہے کہ امام حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تجھ پر قربان ہو جاؤں. جناب سیدہ زہرا کی کوئی ایسی فضیلت اگر ہے کہ جو بی بی کو پروردگار عالم نے حجت بنا کر بھیجا ہے، اب وہ ظاہر ہو تو کیسے ظاہر ہو؟ اس لیے خدا نے انتظام رکھا کہ اس بی بی کو اتنا بلند مرتبہ عطا کیا ہے کہ یہ بلندی لوگوں پر عیاں کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں اے حبیب جب جب فاطمہ تیرے پاس آئے تو کھڑا ہو جایا کرنا، اور جب سیدہ کے لیے رسالت میں آپ کھڑے ہو جائیں تو کیا اصحاب بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، کھڑے رہیں گے. کوئی بیٹھا بھی ہو تو کھڑا ہو جائے گا. انبیاء بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، کھڑے ہو جائیں گے. جس بی بی کی آمد سے اور جن کی احترام میں اور تعظیم میں رسالتیں اپنی جگہ سے کھڑی ہو جائیں اسے فاطمہ کہتے ہیں. اور جس کے لیے محمد عربی جیسا رسول کھڑا ہو جائے وہ بی بی کئی گھنٹوں دربار میں کھڑی رہی. کوئی کہنے والا نہیں تھا کہ بی بی بیٹھ جائیے آپ تھک گئی ہوں گی، آپ ہمارے نبی کی بیٹی ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ اے فاطمہ آپ ہمارے نبی کی بیٹی ہیں آپ بیٹھ جائیے، کسی نے نہیں کہا. 1-2 گھنٹے نہیں، 4 گھنٹے روایت بیان کرتی ہے، حدیث ہے 4 گھنٹوں تک دربار میں نبی کی بیٹی کھڑی رہی اور ہاتھوں میں ایک تحریر لیے کھڑی رہی. کسی نے نہ کہا فاطمہ زہرا یا بنت پیغمبر ہے بنت محمد مصطفیٰ بیٹھ جائیے آپ تھک گئی ہوں گی. گواہ ساتھ لے کر آئی ہیں، حسن و حسین دائیں بائیں کھڑے ہیں. مگر ہاں عزیزو، ایک شخص ہے خورشید نام کا، پنجاب کے علاقے میں آج بھی زندگی گزار رہا ہے، کہیں پر ہوگا، اسے جا کر پوچھئے. واقعہ ہوا جو اہل بیت اطہار کے مسلک کو نہیں مانتا تھا. ایک جگہ جہاں پر کہیں مجلس ہو رہی تھی، بڑے لاؤڈ سپیکرز وہاں پر لگے ہوئے تھے. باہر چھوٹی چھوٹی مٹھائیاں جو بچوں کو بیچنے والا تھا یہ شخص خورشید نام کا، کہتا ہے کہ ایک بچے کو مٹھائی بیچ رہا تھا. وہاں قریب میں شیعوں کی مجلس ہو رہی تھی اور ایک مرتبہ اس نے لاؤڈ سپیکر سے یہ آواز سنی کہ رسول کی بیٹی دربار سے خالی واپس آ گئی ہے. بس یہ اتنی دیر میں ہوا جتنی دیر میں بچہ چیز لے کے پیسے نکال رہا تھا جیب سے. یہ دیکھیں خدا کو کسی کو ہدایت دینی ہوتی ہے تو اتنی دیر کافی ہوتی ہے.
جا کر پوچھ لینا جنہوں نے مذہب حقہ کو قبول کیا ہے ان میں سے 90 95 98% سے زیادہ کی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جن لوگوں نے سیدہ کے اس حق کی وجہ سے دین مذہب حقہ کو قبول کیا ہے۔ عزیزو بس عزیزو ایک مرتبہ یہ سوال لے کر اپنے قوم کے عالم کے پاس گیا اور کہا مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیجیو کہ کیا ایسا ہوا تھا کہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی دربار گئی؟ کہا دیکھو یہ معاملہ ایسا ہے ویسا ہے۔ کہا نہیں ہاں یا نہ میں بتاؤ۔ کہا ہاں دربار گئی تھی۔ کہا حق طلب کرنے کے لیے گئی تھی؟ کہا ہاں۔ تیسرا سوال کہا اسے حق مل گیا تھا یا خالی آئی تھی؟ کہا دیکھو تاریخ یہ بیان کرتی ہے فلاں کتاب کا حوالہ فلاں کی بات۔ کہا مجھے ہاں یا نہ میں جواب دے اس لیے کہ میں حق اور ہدایت و ضلالت کے درمیان زندگی موت کی کشمکش میں ہوں۔ کہا ہاں اسے حق نہیں ملا تھا۔ بس ایک مرتبہ کہا آج سے میں فاطمہ کے دین پر آ گیا ہوں۔ بس عزیزو علی کی زوجہ نبی کی بیٹی کئی گھنٹوں کھڑی رہی اپنا حق مانگنے کے لیے فاطمہ گئی مگر سیدہ کو ان کا حق نہ دیا گیا۔ مگر دربار سے واپس آنے کے بعد روایت یہ بیان کرتی ہے کہ دربار جانے سے پہلے سیدہ فاطمہ کے بال سیاہ تھے۔ جب گھر واپس آئی ہیں بال سفید ہو چکے تھے، کمر جھک گئی تھی، بینائی کمزور ہو گئی تھی۔ یہ جا کر پوچھئے گا اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ جسے کوئی بڑا دھچکا لگے، جسے کوئی اتنا بڑا شوق دیا جائے کہ جو اس کی زندگی کو ایسے پلٹ کر رکھ دے۔ کیا ہوا تھا مجھے نہیں معلوم، جو تاریخ میں لکھا ہے میں پڑھتا ہوں، شاید اس وجہ سے ہوا ہو کیونکہ اس بی بی کے بالوں کے سفید ہونے کا موقع کون سا تھا یہ نہیں لکھا، لیکن یہ ضرور لکھا ہے کہ جب بی بی دربار سے جھٹلا دی گئی نا اور بی بی نے یہ فرمایا یا اہل مدینہ اعلموا انی فاطمہ، جان لو میں ہی فاطمہ ہوں، اور اس کے بعد بی بی نے یہ بھی فرمایا مدینہ والو یقین کرو میں جھوٹ نہیں بولتی۔ کہا جاتا ہے جب بی بی جھٹلا دی گئی دربار سے واپس اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، دربار سے بی بی کے گھر تک کا سفر 18 قدموں سے زیادہ کا نہیں ہے، آج بھی جا کر دیکھیے گا۔ لیکن عزیزو جب بی بی جا رہی تھی واپس تو ایک لائن آگے بڑھا، بی بی سے اس تحریر کو لیا، پارا پارا کیا، زمین پر پھینکا، پاؤں سے روندہ، تھوکتا گیا۔ بی بی جب گھر واپس آئی ہیں تو بی بی اپنے بستر پر بیٹھی تھی۔ اب دیکھیے حسنین کو تو لے کر گئی ہیں سیدہ، بیٹیوں میں سے کسی کو نہیں لے کر گئیں، زینب کو نہیں لے کر گئیں۔ پوچھئے اے زہرا بی بی اب زینب کو نہیں لے گئی؟ بی بی عجب نہیں ہے فرمائیں کہ زینب کو دربار میں لے جاؤں؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے شہزادی آج نہیں مگر کچھ سالوں بعد آپ کی یہی زینب ہوگی، شرابی کا دربار ہوگا۔ بی بی اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی ہیں، زینب آئیں دیکھا ایک سفید بالوں والی ضعیفہ میری ماں کے بستر پر بیٹھی ہے، پہچان نہ سکی اپنی مادر گرامی کو۔ پوچھا ضعیفہ تیرا گھر کہاں ہے، بتا تجھے تیرے گھر تک رہنمائی کر کے آ جاؤں۔ یہ میری ماں فاطمہ زہرا کا گھر ہے، یہ انہی کا بستر ہے۔ اپنے سر کو اٹھایا، بالوں کو ہٹایا، چہرہ دکھایا، کہا زینب تو نے نہ پہچانا، دیکھ لے غور سے میں ہی تیری فاطمہ۔ ارے 18 سال میں ضعیفہ ہو گئی مگر یہ آج نبی کی بیٹی کا مدینہ تھا، کل کربلا کے بعد کا مدینہ ہوگا۔ یہ منظر پھر ایسے الٹ کر دہرانے والا ہے۔ آج زینب اپنے گھر میں اپنے بستر پہ بیٹھی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، بال سفید ہے۔ عبداللہ جعفر طیار نے دیکھا ضعیفہ آجا تجھے تیرے گھر تک رہنمائی کروں۔ ضعیفہ نے سر اٹھایا، بالوں کو ہٹایا، عبداللہ تو نے نہ پہچانا، میں ہی تیری زینب، بھائی کا کٹتا گلا۔
الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا اول محمد ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہمارے اس پرسے کو سرکار امام زمانہ کی بارگاہ میں ایصال فرما، ہمارے یہ آنسو امام زمانہ کی تسلیت کے طور پر ان کی بارگاہ میں پہنچا۔ ماتم سیدہ یا سیدہ یا سیدہ۔